الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. وخاتم النبيين وسيد الرافة العاشقين ومراد المشتركين سبحان اللہ. شمس الدجى بدر العلا كافأ الورى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين في مقامه طاب قوسنا وصاحب تاجه والمعراجه والقرآن. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قال رب العزة في الكتاب الكريم في شأن حبيبه ورفعنا لك ذكرك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سلام اس پر جس نے خلق کے موتی بکھیرے. حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے، سمیع البصیر ہے، علیم الحکیم ہے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. سلام اس پر کہ جس نے سکھلائے اسرار محبت. تائیں محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نہ رحمت ملیندے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھیاں، محمد کو احمد سڑیندے گزر گئی. دوستان گرامی، برادران اسلام، یاران طریقت اور بالخصوص صاحبزادہ والا شان، حضرت نے کرم فرمایا اور کس نفاست کے نامے میرے نام آتے ہیں تو مائک اٹھایا اور میرے سامنے رکھ دیا. حالانکہ گفتگو تو حضرت نے فرمانی ہے، کرم فرمایا تو وقت خاصا ہو چکا ہے. مسافر شب کو اٹھتا ہے جسے جانا دور ہوتا ہے. اور میں نے حضرت سے عرض بھی کیا کہ حضور میں نے تو واپس ابھی لاہور جانا ہے اور پھر کل میں نے لاہور سے واپس آستانے جانا. کہتے پھر بھی کچھ آپ اظہار خیال تھوڑا سا فرما دیں. تو میں نے ان کی یہ کریمی کہ انہوں نے شفقت فرمائی. تو یہ بزرگان دین کی ہی کرم نوازیاں آتی ہیں کہ وغیرہ کوئی اپنی چیز کسی کو دیتا ہے. یہ خانقاہ ہی ہے، یہ خانقاہ کا جناب تصرف ہوتا ہے، یہ خانقاہ کا لنگر ہوتا ہے کہ جہاں پہ اپنا حصہ بھی جو ہے وہ نچھاور کر دیا جاتا ہے. دوستان گرامی، آج کی یہ جو بزم ہے، ان انعقاد بزم میں شفقت اسی لیے ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ سڑک پہ بیٹھ کے نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں. اساں سنتے آون حدیثاً قدیماً، اساں سنتے آون حدیثاً قدیماً، غریباں دے ویڑے وسیندے محمد. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ اساں سننے آمن حدیثاً قدیماً، غریباں دے ویڑے وسیندے محمد. اور وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون بیٹھا ہے، صرف دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس نے اپنی جھولی واہ کی ہوئی ہے. اور اس دور میں جس میں شاعر کہتا ہے فتنوں کا زور و شور ہے چاروں طرف جہاں میں، آؤ پناہ ڈھونڈ لے زیر ردائے مصطفیٰ. دوستو، آپ اپنے بخت کے اوپر ناز کریں اس لیے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور ذکر کی محفل سجائی ہے. وگرنہ اللہ کی ذات کریمہ کو اور بابرکت رسول پاک کی ذات کریمہ کو آپ کی اور میرے محفل سجانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کسی سانچے کے لیے نہیں، ماجے کے لیے نہیں، چودھری نتھو پھتو کے لیے نہیں، صرف اور صرف محبوبہ تیرے لیے. حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ، تجھے بنا کے جو دور و نزدیک سے دیکھا، خدا نے خود کو نہایت غرور سے دیکھا. محبوبہ تو ہے میرا محبوب، دنیا بنائی تیرے لے، جتھے جتھے میں رب العالمین ہوتے ہوتے تو رحمت اللہ.
جتھے جتھے میری خدائی اوتھے اوتھے تیری رسالت، جتھے جتھے میری ملکیت اوتھے اوتھے تو مالک۔ اس واسطے اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ محبوب یاد یہ رکھیں کہ ذکر آپ کا ہے، کر میں رہا ہوں، کروا میں رہا ہوں۔ اس لیے تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک اگر کسی کا ذکر ہوگا تو وہ پھر محبوب کائنات کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، آپ کے لیے، میرے لیے نہیں کہا، اپنے محبوب کے لیے کہا ورفعنا لک۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھ کے دیکھیں، جنہاں نے شک کیتا ہوئے گمراہ، پڑھ کے ویہلا ولدوالین قاضی، الحمد کی الف سے لے کے ناس کی سین تک آپ کو قرآن سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اترتا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ان کے دل پر اترا ہے ندیم، میں نے تو اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام۔ سبحان اللہ۔ قرآن ان کے دل پر اترا ہے نبی، میں نے تو اپنے دل میں اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میری زبان پہ یا محمد رہے گا۔ اگر ہے یہ بدعت تو بدعت پہ میں قربان۔ تو اس لیے کہا کہ پڑھ کے دیکھ قرآن، کہیں نظر آئے گا علم نشرح کے سینے والا، سبحان اللہ۔ کہیں پڑھ کے دیکھ تجھے نظر آئے گا والضحیٰ کے چہرے والا، کہیں نظر آئے گا ماذا کے کاجل والا، کہیں فرماتا ہے سونیا تو نہیں میں، وَإِذْ رَمَيْتَ وَمَا، کہاں ید اللہ کے ہاتھوں والا نظر آتا ہے۔ تو یہ قرآن کی جو ظاہری صورت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، تو باطن تو قرآن کا کوئی جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، اس لیے کہ جن کے اوپر نازل ہوا ہے وہی قرآن کی حقیقت بھی جانتے ہیں اور قرآن کا باطن بھی۔ سبحان اللہ۔ ہم تو محمد مصطفیٰ کی حقیقت نہیں جانتے، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاؤ ہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تو ہم سب تو اپنے اپنے علم، عقل اور شعور کے مطابق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے ہیں، تو معرفت رسول کریم کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے بھی جناب یہ جو دعویٰ نہیں کیا کہ ہم رسول کریم کو جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر تو آج کے جناب بڑے سے بڑا محدث بھی رسول پاک کی معرفت نہیں جانتا، رسول پاک کی حقیقت نہیں جانتا۔ ہاں رسول پاک کی حقیقت یا رسول پاک خود جانتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو اپنے بخت کے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتیوں میں سے بھی وہ والے امتی ہیں جو رسول کے ٹکڑے کھاتے ہیں سب کے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک کے در اقدس کے اوپر اپنی جولیاں پھیلاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کے اوپر اپنے سروں کو جھکا کے سر دے کے یار دے قدمہ وچ تے نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو وہ اللہ کا ہمارے اوپر یہ کرم اور احسان ہے کہ بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ ہم تو رسول پاک کے میلاد کی بزم کو سجا کے اپنے بختوں کے اوپر ناز کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں گندی، میں مندی، میں پاپن، میں نردھن، تو اجلا اجالا ہے نور خدا۔ سبحان اللہ۔ کہ یا اللہ اپنے رسول پاک کے صدقے میں دس صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، ایک کام نہیں بے صورت دا، کوئی ویلیاں ہی موتی لے دریا۔ اے میرے پاک پروردگار، جو محبوب ہمیں آپ کے در اقدس کو پر لے کے آتے ہیں، اور جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی جانوں کا ظلم کرو، تو میرے محبوب کی چوکھٹ کے اوپر آ جاؤ۔ او دستی کلی یار دی او دستی۔ اس لیے صبح سے شام ہو جائے، شام سے رات ہو جائے، رات سے صبح ہو جائے، آپ نبی پاک کا جتنا بھی ذکر کرے وہ ان کی شان شان ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو اپنے نبی سے محبت کریں، اور کامل محبت یہ ہے کہ نبی کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہو۔ یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں نا، یہ دین کو عملاً سکھاتی ہیں۔ خانقاہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کردار سازی، خدمت خلق اور احترام انسانیت، یہ خانقاہ ہے۔ اور خانقاہ مسجد اور خانقاہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ آج کے دور میں علیحدہ ہو گئی ہے، جہاں پہ جاہل صوفی اور بے علم ملا جب آتے ہیں نا، وہاں پہ یہ خانقاہ اور مسجدیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر پیر دستگیر کوئی نہیں ہے، اور مسجد نبوی شریف سے بڑھ کر کوئی خانقاہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ
ان خانقاہوں کو تلاش کریں جہاں پر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں پہ شریعت اور طریقت کا اس کا امتیاز نظر آتا ہے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جاتا ہے، اور یہ دین جو ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، علم بھی کسی کی میراث نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے نبی کو یاد رکھیں، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اور نبی پاک کا میلاد منانے کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاہے گاہے اسے پڑھا کیجئے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ جب آپ کے دل کا مفتی آپ کے اس فتوے پہ اپنی مہر سب کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر منانا ہے، ذکر کرنا ہے، تو پھر جس طرح مرضی کریں لیکن ہو شریعت کے تابع۔ تو جس وقت تک آپ کرتے رہیں گے آپ کا رب آپ کے اوپر اپنے فضل کو جاری اور ساری رہے گا۔ دوستو، آپ سے یہ دعا کہ اللہ کریم آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کی وہ کامل محبت عطا فرمائے کہ جو محبت اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں دی تھی، اور اس محبت کی وجہ سے آج صحابہ کرام کے نام نامی اسم گرامی زندہ ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، اینی فرید فرید پکار نہیں پہنگی، یار یار دا نام چتار دا ہے، اے یاد کرے وہ بھی یاد کرتا ہے، سچا کول ہے پاک پروردگار کا۔ آج ایسے الہی خیر گردانی بہکے شاہ جیلانی کی صدائیں نہیں لگتی، آج ایسے ہی اجمیر کے والی کو عطائے رسول ہند نہیں کہا جاتا، آج بھی داتا غریب نواز لاہور کو داتا کی نگری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک درویش بیٹھتا ہے۔ آج بھی حضور غوث الثقلین کو یاد ایسے نہیں کیا جاتا، آج بھی شیخ مجدد کے جناب روزے پہ لوگ ایسے نہیں جاتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اتباع رسول میں گزاری ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں نبی پاک کی غلامی میں گزاری ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں حضور کی اتباع میں گزار دی، اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ تو اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نسبت والے ہیں، اور جس کی نسبت نبی پاک سے ہوگی پھر وہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت کے رستے پہ رکھے، اور ہدایت کا رستہ رسول پاک کی محبت کا رستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔